اپنی باری پر میں جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد نازیہ والے کٹہرے کے نزدیک آ گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ بکھلا گئی۔ اس بکھلاہٹ کا سبب شاید یہ ہو کہ میں وکیل مخالف تھا۔ پتہ نہیں اس کے ذہن میں مخالف وکیل کا کیسا ڈراؤنا تصور ہو یا تصور بٹھا دیا گیا ہو۔ میں نے بڑی مہربان نظر سے نازیہ کو دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، مس نازیہ، کیا آج سے پہلے کبھی آپ کو کسی سلسلے میں عدالت آنے کا اتفاق ہوا ہے؟ نہیں، یہ میرا پہلا تجربہ ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ یہ پہلا تجربہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ابھی تک تو سب ٹھیک چل رہا ہے، وہ سادگی سے بولی۔ میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا، آپ اپنے ذہن کو ہر قسم کے اندیشوں سے پاک کر دیں اور ریلیکس ہو جائیں۔ اگر ابھی تک کوئی ناخوشگواریت سامنے نہیں آئی تو انشاءاللہ بعد میں بھی نہیں آئے گی۔ ایک طرح سے خود کو اس وقت اپنے گھر میں سمجھیں یا یوں خیال کریں کہ جیسے آپ آستانے میں موجود ہوں۔ عدالت کا کمرہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا جیسا کہ آپ کے ذہن میں ہے۔ وہ قدرے مطمئن اور آسودہ نظر آنے لگی۔ شاید میری وضاحت نے اس کے اندیشے اور خدشے کم کر دیے تھے۔ اسے قطعی امید نہیں ہوگی کہ مخالف پارٹی کا وکیل اسے اس نوعیت کی میٹھی باتیں کرے گا۔ میں نے اپنی جرا کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا، مس نازیہ، وقوع کے روز آپ پورا وقت آستانے پر موجود رہی تھی؟ جی ہاں، ایک مرتبہ ڈیوٹی پر آنے کے بعد میں کہیں آتی جاتی نہیں، اس نے بتایا۔ میں نے پوچھا، آستانے کے اوقات کار کیا ہیں؟ آستانہ صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک کھلتا ہے، اس نے جواب دیا۔ 1 سے 3 بجے تک 2 گھنٹے کا لنچ بریک ہوتا ہے، آپ اسے مختصر وقفہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر 3 بجے سے رات 9 بجے تک کام جاری رہتا ہے، لیکن یہ اوقات اس زمانے کے ہیں جب شاہ جی زندہ تھے اور آستانہ آباد ہوا کرتا تھا۔ اب تو وہاں پہلے والی بات نہیں رہی۔ آستانہ کبھی دیر سے کھلتا ہے اور کبھی مقررہ وقت سے پہلے بند ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب خاصا انکشاف انگیز تھا، کیونکہ پچھلی پیشی پر گواہ جمشید نے آستانے کے حوالے سے اس قسم کا اظہار خیال کیا تھا کہ اب چمن شاہ زندہ رہا اور نہ آستانہ رہا اور نہ ہی اس کی ملازمت رہی۔ لیکن نازیہ کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ چمن شاہ کا آستانہ ہنوز قائم و دائم ہے۔ میں نے اس حوالے سے جب اس سے سوال کیا تو اس نے بتایا کہ گواہ جمشید کی ملازمت واقعی نہیں رہی۔ انیق صاحب نے اس کی چھٹی کر دی ہے، باقی آستانہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ آج کل اس آستانے کو کون چلا رہا ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ فی الحال تو انیق صاحب ہی وہاں آنے والوں سے ڈیل کر رہے ہیں، اس نے بتایا، لیکن میں محسوس کر رہی ہوں کہ مستقبل میں نقشہ بدل جائے گا، کیونکہ آج میڈم نادرا بھی دن میں 1 آدھ چکر ضرور لگاتی ہیں۔ میں نے اس کے جواب کی روشنی میں سوال کیا، یہ آپ نے مستقبل میں نقشہ بدلنے والی کیا بات کی ہے؟ ذرا اس کی وضاحت کریں گی؟ وہ بولی، میرا مطلب ہے ہو سکتا ہے آئندہ اس آستانے کو میڈم چلائیں یا کسی اور کے حوالے کر دیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے بند کر دیا جائے، کیونکہ اس سلسلے میں لمبی لمبی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے کہا، یہ بات ممکنات میں نظر نہیں آتی کہ آستانے کو بند کر دیا جائے۔ اس قسم کے آستانے اور گدیاں ایک وسیع اور ریز آمدنی کے ذرائع ہوتے ہیں، اور صاحب گدی یا صاحب آستانہ کے بعد زیادہ پھولتے پھلتے ہیں، چاہے انہیں کوئی بھی چلا رہا ہو، کیونکہ اس صورت میں وہ گدی نشینی یا آستانہ مکین زندہ نہیں رہتا اور کہیں نہ کہیں اس کا مزار بھی بن جاتا ہے، جس سے اس کی تاثیر میں اور زیادہ اضافہ خیال کیا جاتا ہے۔ لہذا چمن شاہ کا آستانہ بند تو نہیں ہو سکتا۔ میڈم نادرا ایسی غلطی نہیں کریں گی۔ اور میں نے بات کو ادھورا چھوڑ کر ایک گہری سانس لی اور مزید کہا، جہاں تک میڈم نادرا کے خود آستانہ چلانے کا سوال ہے تو اس بات میں دم نظر نہیں آتا۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ وہ آستانہ کسی اور کے حوالے کر دیں، مگر اس صورت میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ آستانہ کس کے سپرد کریں گی۔ چمن شاہ کا اسسٹنٹ انیق تو اس وقت آستانہ چلا رہا ہے، وہ خاصا تجربہ کار شخص ہوگا۔ اگر چمن شاہ کی کوئی اولاد ہوتی تو پھر یہ مسئلہ پیش نہ آتا، گدی کی منتقلی آسان ہو جاتی۔ لمبی لمبی میٹنگز کس حوالے سے چل رہی ہیں؟ نازیہ نے گواہوں والے کٹہرے میں کھڑے کھڑے اپنے جسم کے وزن کو ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں پر منتقل کیا اور بولی، میں نے امکانات کی بات کی تھی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا کچھ نہ ہو جیسا میں محسوس کر رہی ہوں۔ میٹنگز میں چونکہ میں شریک نہیں ہوتی اس لیے میں اس کی تفصیل سے واقف نہیں ہوں۔ میں نے پوچھا، میٹنگز میں آپ شریک نہیں ہوتی یا آپ کو شریک نہیں کیا جاتا؟ آپ کے سوال کے دوسرے حصے میں میرا جواب موجود ہے، وہ سادگی سے بولی۔ میں نے پوچھا، ان میٹنگز میں عموماً کون لوگ شریک ہوتے ہیں؟ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی۔ وکیل استغاثہ جو کافی دیر سے خاموش بیٹھا برداشت کر رہا تھا اچانک چلا اٹھا اور اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کھڑا ہونے کے دوران میں اعتراض کیا تھا۔ میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے وکیل استغاثہ کو دیکھا اور کہا، میرے فاضل دوست، میں نے آپ سے تو کچھ نہیں کہا، آپ کو کس بات پر اعتراض ہے؟ جج نے وکیل استغاثہ سے دریافت کیا۔ وہ احتجاجی لہجے میں بولا، یور آنر، اس وقت عدالت میں چمن شاہ مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور فاضل وکیل آستانے کے انتظام و انصرام کے قصے چھیڑنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ان کی یہ کوشش معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کے مترادف ہے۔ میں نے ترکی با ترکی کہا، چمن شاہ کا قتل اس کے آستانے پر ہوا ہے، اس لیے آستانے کو زیر بحث لانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ استغاثہ کے گواہ سے جس قسم کے سوالات کر رہے ہیں ان کا زیر سماعت مقدمے سے کوئی تعلق نہیں، وہ سٹ پٹائے ہوئے انداز میں بولا۔ میں نے معتدل لہجے میں کہا، ممکن ہے آپ کے نزدیک میرے سوالات غیر متعلق ہوں، لیکن میں جانتا ہوں میں کتنی متعلق اور اہم جرا کر رہا ہوں۔
وکیل استغاثہ نے دال نہ گلتے دے کر جج کی جانب رخ کیا اور فریادی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، جناب علی، وکیل صفائی اپنے ان ہتھ کنڈوں کے لیے خاص سے مشہور ہیں۔ یہ غیر ضروری باتوں میں الجھا کر عدالت کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو ان سے اس قسم کی شکایت رہتی ہے۔ شکریہ مائی ڈیئر کونسلر، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ یا میرا شکریہ کس بات کے لیے ادا کر رہے ہیں؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے گمبھیر آواز میں کہا، یہ شکریہ آپ کی اس عنایت کے بدلے میں ہے کہ آپ نے میرے لیے لفظ مشہور استعمال کیا، ورنہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں ان ہتھ کنڈوں کے لیے خاصا بدنام ہوں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں غیر ضروری باتوں میں الجھا کر عدالت کا وقت برباد نہیں کرتا۔ میں چند لمحات کے لیے خاموش ہوا، پھر وکیل استغاثہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اب ذرا ان افراد میں سے چند کے نام بھی گنوا دیں جنہیں مجھ سے اس قسم کی شکایت ہے۔ آپ نے ابھی اکثر لوگوں کا حوالہ دیا ہے۔ جج نے ہماری بحثہ بیسی کے بیچ مداخلت کرتے ہوئے کہا، آپ لوگ آپس میں الجھنے کی بجائے عدالتی کارروائی کو آگے بڑھائیں تو اچھا ہے۔ بات ختم کرتے اس نے دیوار گیر کلاک کو دیکھا۔ جج کی یہ ادا ہمیں وقت کا احساس دلانے کے لیے تھی۔ میں نے اپنے سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے کہا، جناب علی، اگر گواہ کو میرے سوال کا جواب دینے پر کوئی اعتراض ہو تو میں دستبردار ہونے کو تیار ہوں۔ جج نے سوالیہ نظر سے کٹہرے میں کھڑی استغاثہ کی گواہ نازیہ کو دیکھا۔ وہ جذب بس ہوتے ہوئے بولی، میرے خیال میں وکیل صاحب کے سوال میں کوئی اعتراض والی بات نہیں۔ میں نے فاتحانہ انداز میں وکیل استغاثہ کو دیکھا اور گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے کنکار کر گلا صاف کیا اور پوچھا، مس نازیہ، آپ نے جن میٹنگز کا ذکر کیا ہے ان میں عموماً کون لوگ شریک ہوتے ہیں؟ عموماً میڈم نادرہ اور انیک صاحب، اس نے جواب دیا۔ ایک آدھ مرتبہ باہر کا ایک آدمی بھی ان میں شامل تھا۔ باہر کا آدمی؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا، ذرا اس باہر کے آدمی پر روشنی ڈالیں گی آپ؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، اس شخص کو نہیں جانتی۔ اس نے چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں نے اسے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کے بارے میں میری کوئی معلومات ہیں۔ آپ اس شخص کا حلیہ بیان کر سکتی ہیں؟ میرے اس استفسار کے جواب میں استغاثہ کی گواہ نازیہ نے بتایا اور اس کا تفصیلی حلیہ بھی بیان کر دیا۔ میں نے وہ تفصیل اپنے ذہن میں نقش کرنے کے بعد سرسری سے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر موقع ملا تو اس میڈم نادرہ اور انیک سے اس بارے میں کوئی سوال کروں گا۔ بہرحال ان معلومات کی فراہمی کے لیے بہت بہت شکریہ۔ وکیل استغاثہ نے کینہ توز نظر سے گھور کر مجھے دیکھا۔ میں دوبارہ گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مس نازیہ، آپ نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ ملزم دقیانوسی اور روایتی باتوں کا حامی نہیں ہے، اس لیے وہ چمن شاہ سمیت ایسے تمام عاملین کاملین کے خلاف باتیں کرتا رہتا تھا۔ کیا ملزم نے کبھی ایسی کوئی بات کی جس سے آپ نے محسوس کیا ہو کہ وہ چمن شاہ کے لیے اپنے دل میں کوئی خصوصی عناد رکھتا ہو؟ اس نے نفی میں جواب دیا، بالکل نہیں۔ ملزم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کس حوالے سے؟ میں نے وضاحت کی۔ وہ اپنے اعمال اور کردار کے حوالے سے آپ کو کیسا لگا؟ جہاں تک میں ملزم کو سمجھ سکی ہوں وہ ایک اچھا انسان ہے، اس نے جواب دیا۔ ویسے ایک بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے، یہ شخص بہت محنتی ہے اور اپنے کام سے نہایت مخلص۔ میں نے پوچھا، نازیہ صاحبہ، آپ نے کچھ دیر پہلے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ وقوعہ کے روز آپ نے پورا وقت آستانے پر گزارا تھا اور آپ کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ ڈیوٹی پر آنے کے بعد آپ کہیں آتی جاتی نہیں ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، وہ میری بات کی تائید کرتے ہوئے بولی۔ میں نے پوچھا، پھر تو آپ کو اس روز آستانے پر پیش آنے والے ایک ایک واقعے کی تفصیل یاد ہوگی؟ میری یادداشت بہت اچھی تو نہیں، وہ کسرے نفسی سے کام لیتے ہوئے بولی۔ بہرحال آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، کچھ پوچھنے سے پہلے میں آپ کی یادداشت کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو جائیں گی۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی مگر خاموش رہی۔ میں نے پوچھا، ذرا سوچ کر بتائیں، وقوعہ کے روز ملزم شاکر علی نے کس قسم کا ڈریس پہن رکھا تھا؟ وہ ایک لمحہ غور کرنے کے بعد بولی، بلو جینز اور ٹی شرٹ دھاریوں والی۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ اور میڈم نادرہ جب آستانے پر پہنچی تو اس نے کیا پہن رکھا تھا؟ فیروزی ساری سنہرے بارڈر والی۔ ایکسیلنٹ، میں نے کہا، آپ کی یادداشت ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ وکیل استغاثہ میری اس غیر متعلقہ گفتگو سے پیچو تاب کھا رہا تھا، لیکن وہ سب کچھ سننے پر مجبور تھا۔ اگر اس کا بس چلتا تو مجھے کچا چبا ڈالتا، لیکن اس کا بس چل رہا تھا اور نہ اتفاق سے کوئی بس چلتی تھی، ورنہ ممکن تھا وہ عدالت سے باہر جاتے ہی اپنی بس میری گاڑی پر چڑھانے کی کوشش کرتا۔ اس کی حالت اس وقت ایسی ہی تھی۔ میں نے گواہ نازیہ سے پوچھا، وقوعہ کے روز ملزم کتنے بجے آستانے پہنچا تھا؟ آپ دوپہر کی بات کر رہے ہیں نا؟ بالکل، میں دوپہر میں اس کی آمد کی بات کر رہا ہوں، میں نے وضاحت کی۔ ورنہ مجھے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ صبح آپ کے آنے سے پہلے وہ آستانے کو ٹچ کر کے جا چکا ہوتا ہے۔ آپ شاید ذرا دیر سے آتی ہیں۔ میری ڈیوٹی 10:30 سے شروع ہوتی ہے اور رات 8:30 بجے تک جاری رہتی ہے، اس نے بتایا۔ بہرحال آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ وقوعہ کے دن ملزم شاکر علی دوپہر میں 2 بجے آستانے پر پہنچا تھا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ چمن شاہ آنے سے فوراً اپنے کمرے میں طلب کر لیا تھا۔ میں نے پوچھا، ہاں، انیک صاحب نے مجھے یہ بات بتائی تھی، اس نے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ شاہ جی کے پاس سے ہو کر آئے تھے۔
پھر جیسے ہی ملزم آستانے میں داخل ہوا، انیق صاحب نے اسے شاہ جی کے بارے میں بتایا، یعنی ان سے ملنے کے لیے کہہ دیا۔ اس پر ملزم نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ وہ فوراً شاہ جی کے کمرے میں چلا گیا تھا، گواہ نازیہ نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اس کی واپسی کتنی دیر بعد ہوئی تھی؟ نازیہ نے جواب دیا، 15 منٹ بعد۔ کیا چمن شاہ سے اس کی ملاقات ہو گئی تھی؟ شاید اس وقت تک شاہ جی ریسٹ روم میں کیلولا کرنے جا چکے تھے، اس لیے ملزم 15 منٹ بعد ان کے کمرے سے نکل آیا تھا۔ کیا یہ کیلولا والی بات آپ کو ملزم نے بتائی تھی؟ نہیں، یہ میرا اور انیق صاحب کا خیال تھا، اس نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ ملزم نے چمن شاہ کے ریسٹ روم میں جھانک کر نہیں دیکھا تھا۔ ملزم کا یہی بیان ہے کہ وہ ریسٹ روم کی طرف نہیں گیا، اس نے کہا۔ مقتول چمن شاہ کے حجرے سے باہر آنے کے بعد ملزم نے کیا تھا؟ اس نے اپنا بیگ میرے پاس رکھوایا اور لنچ کے لیے باہر چلا گیا۔ کیا بیگ آپ کے پاس رکھوانا اس کا معمول تھا؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا اور بتایا کہ میں چونکہ ریسیپشنسٹ ہوں اور دروازے سے داخل ہوتے ہی سب سے پہلے میری سیٹ ہے، اس لیے اکثر لوگ کچھ نہ کچھ میرے پاس رکھوا دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ملزم کے بیگ کو کھول کر دیکھنے کی کوشش کی؟ کبھی نہیں، وہ شدت سے نفی میں گردن چھٹکتے ہوئے بولی۔ یہ ہلاک سے گری ہوئی حرکت ہوتی۔ ویسے بھی مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے، ملزم کے بیگ میں آستانے کا پبلسٹی مٹیریل ہوتا تھا۔ اس بات سے ظاہر ہوا کہ وہ میرے موکل اور اس کے بیگ کے اندرونی حالات سے باخوبی آگاہ تھی۔ لیکن وقوع کے روز تو اس بیگ میں سے اور بھی ایک خطرناک شے برآمد ہوئی تھی، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، جس کی بنا پر میرے موکل کو چمن شاہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگی، پھر الجھن زدہ لہجے میں بولی، اگر میں نے اپنی آنکھوں سے سائلنسر لگا ریوالور ملزم کے بیگ سے برآمد ہوتے نہ دیکھا ہوتا تو شاید مجھے یقین آتا، لیکن کیا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے آلہ قتل ملزم کے بیگ سے برآمد ہوا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ اس بات پر مجھے شدید حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہوا کہ ملزم کے بیگ کی تلاشی کسی کی نشاندہی پر لی گئی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، جب پولیس نے آستانے پر پہنچ کر اپنی تفتیش کا آغاز کیا تو بہت سی باتیں سامنے آئیں۔ انیق صاحب کے مطابق جب آخری مرتبہ وہ شاہ جی کے کمرے سے نکلے تو مقتول شاہ جی زندہ تھے۔ میڈم نادرہ جب شاہ جی کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ مردہ حالت میں وہاں پڑے تھے۔ ان دو افراد کے درمیان صرف ملزم ہی شاہ جی کے کمرے میں 15 منٹ گزار کر آیا تھا۔ اس پس منظر میں پولیس نے ملزم اور اس کی سیٹ کے بارے میں استفسار کیا۔ انیق صاحب نے پولیس کو بتایا کہ ملزم لنچ کرنے آستانے سے باہر گیا ہوا ہے، البتہ اس کا بیگ یہیں پر موجود ہے۔ اس کے بعد ہی ملزم کے بیگ کی تلاشی لی گئی، جس کے نتیجے میں آلہ قتل پولیس کے ہتھے چڑھ گیا، اور جب ملزم 4 بجے واپس آستانے پر آیا تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ میں نے پوچھا، اس نازیہ استغاثہ کے ایک گواہ نے انکشاف کیا ہے کہ ملزم کے بیگ کی تلاشی تو انیق کے ایما پر ہی لی گئی تھی، تاہم اس سے قبل وہ پولیس کو بتا چکا تھا کہ چمن شاہ کو ملزم نے قتل کیا ہے۔ کیا انیق نے اس قسم کے الفاظ ادا کیے تھے؟ عدالت میں ایک وقت میں صرف ایک گواہ کی شہادت لی جاتی ہے، دوسرے گواہ اس کے بیان اور جرح سے واقف نہیں ہوتے۔ نازیہ نہیں جانتی تھی کہ جمشید نے پہلے مجھے کیا کیا بتا رکھا ہے۔ اس کے جواب نے جمشید کے بیان کی تصدیق کر دی۔ جی ہاں، وہ سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ میں نے پوچھا، انیق نے یہ الفاظ کس بنا پر ادا کیے تھے جبکہ اس نے ملزم کو قتل کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ یہ بات تو آپ انیق صاحب سے ہی پوچھیں، وہ قدرے بیزاری سے بولی۔ اچھی بات ہے، یہ سوال میں انیق سے ہی کروں گا۔ میں نے کہا، آپ یہ بتائیں میرے موکل کے بیگ میں وہ سائلنسر لگا ریوالور کس نے رکھا تھا؟ میں کیا بتا سکتی ہوں؟ وہ بری طرح چونک کر مجھے تکنے لگی، اس کی آنکھوں میں خوف سمٹ آیا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مس نازیہ، میرے موکل نے اپنا بیگ آپ کے پاس رکھوایا تھا اور اس کا کہنا ہے کہ مذکورہ ریوالور اس کا ہے، اور نہ ہی اس نے وہ ریوالور کبھی اپنے بیگ میں رکھا ہے۔ آپ کو بتانا پڑے گا کہ میرا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ وکیل سرکار نے مداخلت کی۔ یہ بھی تو عین ممکن ہے کہ ملزم ایک کھلا جھوٹ بول رہا ہو، وہ ریوالور کے وجود سے انکاری ہے۔ جب وہ چمن شاہ کا قتل کرنے سے پھر سکتا ہے تو پھر اس کی کون سی بات کا اعتبار کیا جائے؟ وہ یقیناً جھوٹ بول رہا ہے۔ چمن شاہ کے قتل کے بعد اس نے آلہ قتل اپنے بیگ میں رکھا اور بیگ کو نازیہ کے پاس رکھوا کر چمپت ہو گیا۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جج نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پوچھا، بیگ صاحب، آپ کو کس بات پر اعتراض ہے؟ میرے فاضل دوست کے الفاظ پر، میں نے سنجیدگی سے وضاحت کی۔ میرے موکل کے لیے چمپت یا 9-2-11 کے الفاظ مناسب نہیں ہیں۔ اگر وہ ان الفاظ کا مفہوم بنتا تو پھر واپس لوٹ کر نہ آتا۔ میرا موکل لنچ کرنے گیا اور ذرا تاخیر سے واپس آ گیا۔ وکیل استغاثہ نے براہ راست مجھ سے سوال کیا، کیا بتا سکتے ہیں کہ اس روز آپ کے موکل نے لنچ میں غیر معمولی تاخیر کیوں کی؟ واضح رہے کہ میڈم نادرہ نے جمشید کو بھیج کر اسے آس پاس کے ہوٹلوں میں دکھوایا بھی تھا، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد اس نے معنی خیز لہجے میں کہا، ملتا بھی کیسے؟ وہ کوئی اچھا کام کرنے نہیں گیا تھا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، اس روز جب میرا موکل لنچ کے لیے آستانے سے باہر نکلا تو نیچے سڑک پر اس کا ایک دوست نظر آ گیا۔ کیسر نامی وہ دوست میرے موکل ہی سے ملنے آیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ بہادر آباد لے گیا، جہاں انہوں نے بھرپور لنچ کیا اور ان دونوں کے درمیان گفتگو اتنی طویل ہو گئی
کہ جب کیسر نے میرے موکل کو آستانے کے نیچے سڑک پر چھوڑا تو 4 بج رہے تھے۔ وکیل استغاثہ نے زہریلے لہجے میں استفسار کیا، ان دونوں کے درمیان ایسے کیا راز و نیاز ہو رہے تھے کہ انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا؟ میں نے بتایا، کیسر کے پاس ایک موٹر بائک ہے، اسے ان دنوں پیسوں کی اشد ضرورت ہے، اس لیے وہ موٹر بائک فروخت کرنا چاہتا ہے۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ گاڑی میرا موکل خرید لے، مگر میرا موکل یک مشت ادائی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے قسطوں کی بات کر رہا تھا، لیکن کیسر کو پوری رقم چاہیے تھی، چنانچہ ان دونوں کے درمیان بات ٹھہر نہ سکی۔ حالانکہ کیسر اپنی بائک بڑے سستے دام میں فروخت کرنا چاہ رہا تھا، اس کی بائک 10,000 سے کم کی نہیں تھی، مگر وہ میرے موکل کو صرف 7,000 میں دے رہا تھا۔ بہت عمدہ کہانی ہے، وکیل استغاثہ نے استہزائی انداز میں کہا۔ ملزم نے اپنے بیان میں کیسر یا اس فرضی موٹر بائک کا کہیں ایک مرتبہ بھی ذکر نہیں کیا۔ میں نے کہا، یہ کہانی واقعی ایک عمدہ اور سچی کہانی ہے، لیکن اس واقعے کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ میرے موکل سے پولیس نے ایک مرتبہ بھی یہ سوال نہیں کیا کہ اس نے وقوعہ کے روز 2:15 سے 4 بجے تک کا وقت کس ہوٹل میں گزارا تھا۔ عدم استفسار کے سبب کیسر اور موٹر بائک کا قصہ میرے موکل کے بیان میں منقوط ہے، اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں۔ جج نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب کیا آپ کیسر نامی اس شخص کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر سکتے ہیں؟ ضرورت پڑنے پر میں اسے 1 دن کے نوٹس پر عدالت میں حاضر کر سکتا ہوں جناب عالی، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ کیسر مسلسل میرے رابطے میں آج ہی سے ملنے کے لیے آفس بلوانے والا ہوں، میں نے ایک نہایت ہی اہم کام اس کے سپرد کرنا ہے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے معنی خیز انداز میں وکیل استغاثہ کو دیکھا، اس کے چہرے پر مجھے الجھن کے آثار نظر آئے۔ جج نے دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے کہا، آپ کو گواہ سے کچھ اور پوچھنا ہے؟ عدالت کا مخصوص وقت ختم ہونے میں 20 منٹ باقی تھے۔ میں دوبارہ استغاثہ کی گواہ نازیہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مس نازیہ، ابھی تک آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، پلیز آپ اپنا سوال دہرا دیں۔ وہ معذرت امیز لہجے میں بولی، یہاں کی صورتحال نے مجھے خاصا نروس کر دیا ہے۔ میں نے پوچھا، ابھی تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آلہ قتل ملزم کے بیگ میں کس طرح پہنچا، جبکہ ملزم وہ بیگ آپ کے پاس رکھوا کر گیا تھا۔ اب میں بیگ کو ہر وقت اپنے ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھی تو نہیں رہی، وہ اکتاہٹ امیز انداز میں بولی، یہ بھی ممکن نہیں کہ میں اس بیگ کو مسلسل گھورتی رہتی، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، اس لیے میں نے کسی قسم کی احتیاط نہیں کی۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ریوالور اور یا کسی کو رکھتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ غلطی پر ہیں۔ نازیہ کے الفاظ میں اتنا اعتماد اور سنجیدگی تھی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ریوالور کی بیگ میں موجودگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ ویسے میں پہلے بھی اس کو شک کی نظر سے نہیں دیکھ رہا تھا، میں تو یہ عقدہ حل کرنے میں مصروف تھا کہ آلہ قتل میرے موکل کے بیگ تک کیسے پہنچا۔ میں چند لمحے کھوجتی ہوئی نظر سے نازیہ کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا، پھر اختتامی سوالات کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، مس نازیہ، آپ کے اور استغاثہ کے مطابق میرا موکل 2:15 بجے لنچ کے لیے آستانے سے نکل گیا تھا، یہی وہ وقت تھا جب اس نے مذکورہ بیگ آپ کے حوالے کیا۔ میں ایک لمحے کو رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ لگ بھگ 2:30 بجے لنچ پر بیٹھی تھی، اور جب آپ لوگوں کا لنچ ختم ہونے والا تھا تو میڈم نادرہ آستانے میں وارد ہوئی۔ نادرہ کی آمد کا وقت 2:45 بجے بتایا جاتا ہے، اس کے چند سیکنڈ کے بعد ہی چمن شاہ کا قتل کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی تھی۔ آپ اچھی طرح سوچ کر جواب دیں، 100 اور 2:15 اور 2:30 بجے کے درمیان آپ کہاں رہیں؟ کیا آپ اس دوران میں ریسیپشن کو چھوڑ کر کہیں گئی تھی؟ اس نے نفی میں جواب نہیں دیا اور بولی، جب ملزم نے میرے پاس اپنا بیگ رکھوایا تو جمشید کو باہر گئے لگ بھگ 15 منٹ گزر چکے تھے اور وہ لنچ لے کر واپس آنے ہی والا تھا۔ انیک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں کھانے کی تیاری میں مصروف ہو جاؤں۔ کھانا تو وہ ہوٹل سے لینے گیا تھا، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، پھر کھانے کی تیاری کیسی؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، اس تیاری سے میری مراد ہے دسترخوان لگانا اور پلیٹیں وغیرہ رکھنا، یہ کام میرے ذمہ ہے۔ میں نے 2:15 بجے ریسیپشن چھوڑ دیا تھا اور 5 منٹ بعد جمشید کھانا لے کر واپس آ گیا تھا، پھر ہم دسترخوان پر جا بیٹھے اور کھانا کھول کر پلیٹوں میں رکھنے لگے۔ کیا یہ تمہارا روزانہ کا معمول ہے؟ جی ہاں، میں روز ہی ایسا کرتی ہوں۔ مجھے شروع ہی سے شک تھا کہ کسی نے نازیہ کی عدم موجودگی میں آلہ قتل ملزم کے بیگ میں رکھ دیا ہوگا۔ کس نے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ انیک بھی ہو سکتا تھا، جمشید بھی ہو سکتا تھا، اور کوئی تیسرا شخص بھی ہو سکتا تھا۔ ویسے احتیاط کا تقاضا نبھاتے ہوئے میں نے نازیہ کو 100% اس سے خارج نہیں کیا تھا۔ بعض اوقات حقیقت توقعات کے برعکس بھی سامنے آ جاتی ہے۔ 1-2% امکان نازیہ کے مجرم یا شریک جرم ہونے کا بھی تھا۔ یہ بات میں نے اپنے ذہن کے کسی گوشے میں نقش کر لی تھی۔ ویسے ابھی تک اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ شک کا رخ پوری طرح اس کی طرف ہو جاتا۔ میں نے گواہوں کے کٹہرے میں کھڑی نازیہ سے سوال کیا، مس نازیہ، میڈم نادرہ نے جب یہ انکشاف کیا کہ ریسٹ روم میں چمن شاہ مردہ حالت میں پڑا ہے تو آپ لوگوں نے کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ ہمارے لیے وہ ایک حیرت انگیز صدمہ تھا، اس نے بتایا۔ پہلے تو ہمیں یقین ہی نہیں آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن سامنے کی حقیقت کو جھٹلانا ممکن نہیں تھا، اس لیے ہمیں چمن شاہ کی موت کو تسلیم کرنا پڑا۔ میں نے پولیس اور جمشید کی گواہی کی تصدیق کی خاطر 2-4 سوالات کیے، پھر استغاثہ کی گواہ نازیہ پر اپنی جرح کا سلسلہ موقوف کر دیا۔
اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اسی شام میں نے شاکر علی کے دوست کیسر کو اپنے دفتر میں بلا لیا۔ وہ اس کیس کے سلسلے میں پہلے ہی مجھ سے بہت تعاون کر رہا تھا۔ وہ حقیقی معنوں میں شاکر کا دوست تھا۔ میں نے کیسر کے سامنے چھوٹی داڑھی والے ایک میانہ قد شخص کا حلیہ دہرایا۔ جب وہ حلیہ اور وضاحت اچھی طرح ذہن نشین کر چکا تو میں نے اس سے کہا، مسٹر کیسر، تم نے مذکورہ شخص کو تلاش کرنا ہے۔ کہاں؟ اس نے بالکل فطری انداز میں بے ساختہ کہا۔ میں نے کہا، میڈم نادرہ اور چمن شاہ کے اسسٹنٹ انیک کے آس پاس۔ تم نے ان دونوں افراد کے ٹھکانے دیکھ رکھے ہیں نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور معنی خیز انداز میں مجھے تکنے لگا۔ وہ اب تک انیک اور نادرہ کے بارے میں مجھے اچھی خاصی معلومات فراہم کر چکا تھا، جو میرے لیے خاصی مفید ثابت ہو رہی تھی اور آئندہ بھی مفید ثابت ہونے والی تھی۔ میں نے تاکید کرتے ہوئے کہا، مذکورہ شخص کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا ورنہ معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے۔ تمہیں جو کچھ معلوم ہو مجھے آ کر بتاؤ گے۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کی حامی بھری اور مجھ سے مصافحہ کر کے رخصت ہو گیا۔ ٹھیک 2 روز کے بعد کیسر ایک مرتبہ پھر میرے دفتر میں میرے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ مطلوبہ شخص کے بارے میں بہت ہی سنسنی خیز اور انکشاف انگیز اطلاعات لے کر آیا تھا۔ تاہم مذکورہ شخص میرے لیے کچھ ایسا اجنبی بھی نہیں تھا۔ کیسر کے جانے کے بعد میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں کے کٹہرے میں چمن شاہ مقتول کا اسسٹنٹ انیک تن کر کھڑا ہوا تھا۔ انیک مضبوط ڈیڈ ڈول کا مالک ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ اس کی عمر 45 کے قریب رہی ہوگی۔ اس نے موسم کی مناسبت سے سفید شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی مونچھیں تھی، البتہ وہ داڑھی منڈواتا تھا۔ عدالت کے دستور کے مطابق اس نے اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کروایا۔ یہ وہی بیان تھا جو اس سے پہلے وہ پولیس کو دے چکا تھا۔ انیک کے بیان سے میرے موکل کے لیے کھلی دشمنی جھلکتی تھی۔ اس نے کئی حوالوں سے اس بات پر زور دیا تھا کہ قتل ملزم کے سوا اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں ذرا بھی دشواری نہیں ہوئی کہ جمشید کے بیان میں انیک کا تعاون بھی شامل تھا، کیونکہ وہ بھی میرے موکل کے لیے کچھ اسی قسم کے جذبات اور خیالات کا اظہار کر رہا تھا جیسا کہ جمشید کر چکا تھا۔ وکیل استغاثہ جرا کے لیے اس کے پاس پہنچا اور چند عام اور گھسے پٹے سوالات کے بعد اس نے جرا ختم کر دی۔ اس کے جرا میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی جس کے لیے میں سسپینس جیسے میگزین کے قیمتی صفحات ضائع کرتا۔ وکیل اور گواہ کا زور صرف اسی بات پر تھا کہ ملزم حد درجے مغرور اور منہ پھٹ تھا، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا اور چمن شاہ کے کاروبار کے سخت خلاف تھا، وغیرہ وغیرہ۔ میں جرا کے لیے گواہ کے کٹہرے کے نزدیک آیا اور اس کی سرما بسی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، انیک صاحب، آپ کو مقتول کے آستانے پر کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میں شروع ہی سے ان کے ساتھ تھا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ وہ اپنے انداز اور لب و لہجے سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش میں تھا کہ اسے چمن شاہ کی مہیمانہ موت کا سخت رنج و ملال تھا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں دریافت کیا، شروع ہی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا آپ اس وقت سے مقتول کے ساتھ ہیں جب وہ ریلوے کالونی میں اپنا آستانہ چلاتا تھا؟ نہیں، اس نے نفی میں اپنی موٹی گردن کو مخصوص چنبش دی اور بولا، شروع سے میرا مطلب ہے کہ جب سے چمن شاہ مرحوم و مغفور نے تارک روڈ پر آستانہ بنایا تھا۔ یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ میرا خیال ہے اس بات کو 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ کیا آپ اس سے پہلے بھی مقتول کو جانتے تھے؟ نہیں، اس نے ایک مرتبہ پھر موٹی اور چربیلی گردن کو زحمت دی۔ اس سوال سے میں دراصل یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ریلوے کالونی والے قدیم اور تارک روڈ والے جدید طرز پر قائم شدہ آستانے کے درمیانی عرصے میں مقتول چمن شاہ کہاں غائب رہا تھا، لیکن گواہ انیک کے جواب سے واضح ہو گیا کہ وہ اس سلسلے میں میری کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میں دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس مرتبہ میرے سوال میں طنز یا کاٹ بھی شامل تھی۔ میں نے گواہ سے پوچھا، انیک صاحب، کیا ملزم سے آپ کی کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ نہیں جناب، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ بڑی سنجیدگی سے بولا، مجھے بھینس پالنے کا کوئی شوق نہیں۔ اس کے آخری جملے نے مجھے کوفت میں مبتلا کر دیا۔ میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اس بھری ہوئی معزز عدالت میں یہ بھینس کہاں سے آ گئی؟ دراصل آپ میری بات کو سمجھے نہیں، ٹھہرے میں وضاحت کرتا ہوں۔ ایک لمحے کو خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ اس نے میری کون سی بھینس چرائی ہے جو میں اسے دشمنی کروں۔ میں نے اسی حوالے سے کہا تھا کہ مجھے بھینس پالنے کا کوئی شوق نہیں، لہٰذا ملزم کے بھینس چرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی میری ایسی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ اس جاہلانہ مثال اور وضاحت پر جج بھی قدرے مقدر ہوا۔ میں نے سخت لہجے میں گواہ سے سوال کیا، لیکن آپ کے بیان سے تو سراسر یہی بات ٹپکتی ہے کہ آپ اسے پہلی فرصت میں پھانسی کے پھندے میں لٹکا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ بولا، جس نے جو کیا ہے اسے اس کیے کا خمیازہ تو بھگتنا ہی پڑے گا نا۔ ویسے میں نے جو بھی بیان دیا ہے وہ حقیقت ہے، آپ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ میں نے پوچھا، انیک صاحب، آپ وہ شخص ہیں جس نے مقتول کو آخری مرتبہ زندہ حالت میں دیکھا ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے بعد اور ملزم سے پہلے چمن شاہ کے کمرے میں کوئی اور داخل نہیں ہوا تھا؟ اس بات کا مجھے 100% یقین ہے، وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، کیونکہ اگر کوئی شخص ادھر کا رخ کرتا تو فوراً میری نظر میں آ جاتا۔
میرے کمرے سے گزرے بغیر کوئی بھی شخص شاہ جی کے حجرے تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ اور اس کے بعد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا مطلب ملزم کے حجرے سے رخصت ہونے کے بعد؟ آپ بہت سمجھ والے ہیں، میں نے کہا۔ میرا خیال مطلب یہی ہے۔ اس نے نفی میں جواب دیتے ہوئے بتایا، بالکل نہیں، کیونکہ اس دوران میں اپنے کمرے میں موجود رہا تھا۔ پھر ہم لنچ میں مصروف ہو گئے، ابھی ہم نے کھانا ختم نہیں کیا تھا کہ میڈم تشریف لے آئیں۔ انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ شاہ صاحب کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ پھر آپ نے اس اطلاع کو پا کر کیا محسوس کیا؟ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، وہ جذبات سے لبریز لہجے میں بولا۔ میں نے واضح طور پر دیکھا وہ جذبات انگیز اداکاری کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ میں اس کی اداکاری سے متاثر ہونے والا نہیں تھا۔ میں نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، مسٹر انیک، آپ نے تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ ملزم مقتول کے کاروبار کے سخت خلاف تھا۔ ہاں، میں نے کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کی۔ اگر آپ دروغگوئی سے کام نہیں لے رہے ہیں تو پھر اس حقیقت کو کس کھاتے میں ڈالیں گے کہ ملزم مقتول کی پبلسٹی کے لیے جان توڑ کوشش کر رہا تھا؟ میں نے اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے کہا، اس کا مطلب تو یہ ہوا ملزم مقتول کے کاروبار کے حق میں تھا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں آپ کے خیالات سے اتفاق نہیں کرتا، وہ ترت بولا۔ ملازم ہمارے آستانے کے لیے جو کچھ بھی کرتا تھا اسے اس کا بھرپور معاوضہ ملتا تھا، اس میں اس کا کوئی کمال یا خوبی نہیں۔ میں نے کہا، مقتول چمن شاہ ملزم کی خدمات اور محنت کا کھلے دل سے اعتراف کر چکا تھا، اور یہ بات آپ سے بھی پوشیدہ نہیں۔ اگر میرا موکل مقتول کے کاروبار کے خلاف ہوتا تو اس کی ترقی کے لیے کبھی بھی بھرپور کوشش نہ کرتا۔ یہ نفسیاتی اور منطقی طور پر ممکن نہیں۔ اسی سلسلے میں انصاف کی مثال موجود ہے جو میرے موکل سے پہلے آستانے کی پبلسٹی پر مامور تھا۔ وہ شخص سارے پبلسٹی کارڈ اور پمفلٹس وغیرہ کچرا منڈی میں پھینک کر اہل آستانہ کو الو بنا رہا تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں، اس نے حفیف انداز میں گردن ہلائی۔ میں نہ سمجھ سکا کہ وہ میری بات کی تصدیق کر رہا ہے یا تردید۔ میں نے کہا، میں نہیں جان سکا کہ آپ نے میرے سوال کا جواب ہاں میں دیا ہے یا نہ میں۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، ملزم سے پہلے والے لڑکے نے اس قسم کی بدماشی کی تھی اور یہ کوئی خاص بات نہیں۔ یہ تو اپنی اپنی نیچر اور ضمیر کی بات ہوتی ہے۔ محنت اور ہڈ حرامی تو انسان کے خون میں شامل ہوتی ہے۔ اگر ملزم بہت اچھا کام کر رہا تھا تو یہ کوئی اس کی خوبی نہیں۔ اگر اس سے پہلے والا لڑکا بے ایمانی کر رہا تھا تو یہ اس کی خامی نہیں۔ واہ واہ، میں نے استہزائیہ انداز میں اس کے بیان کی داد دی۔ آپ خوبی اور خامی کے جدید ترین اصول بیان فرما رہے ہیں۔ جو ان اصولوں پر عمل کرے گا اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ وہ میرے طنز کو نہ سمجھ سکا۔ یہ بھی ممکن ہے اچھی طرح میری بات کو سمجھ گیا ہو لیکن اس کی موٹی کال اقرار حقیقت سے منع کر رہی ہو۔ وہ بڑی ڈٹائی سے اس نے ایک معرفت کی بات بتانے کی کوشش کی جو اس کی جہالت کا بین اقرار تھا۔ دراصل ہم انسانوں کی ذرا خوبیوں اور خامیوں کو نہیں دیکھتے، وہ کسی فلسفی کی طرح سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا۔ ہم انسان کے اندر بہت گہرائی میں اتر کر اس کا جائزہ لے لیتے ہیں اور اس کی اصلیت تک پہنچ جاتے ہیں۔ باریک ہو ماشاءاللہ، میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ کیا خوبی موجود ہے آپ کی ذات میں، سبحان اللہ۔ وہ اپنی موٹی گردن کو تھوڑا اور اکڑا کر حاضرین عدالت کو تحقیر امیز انداز میں دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے یاد تھا کہ وہ اس وقت اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھ رہا تھا۔ اس قسم کے عملوں کاملوں اور تویز گنڈا کے ماہر افراد کے یہی طور طریقے ہوتے ہیں، یہی انداز ہوتے ہیں۔ میں نے اسے اگلا سوال کیا، انیک صاحب، وقوع کے روز آپ نے ملزم کو مقتول کا یہ حکم سنایا تھا کہ وہ فوری طور پر ملزم سے ملنا چاہتا ہے؟ جی ہاں، میں نے ہی یہ بات ملزم کو بتائی تھی۔ جب مقتول نے آپ سے اس قسم کی بات کی اس وقت وہ کیا کر رہا تھا؟ شاہ صاحب اس وقت لنچ تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنے بیان اور ازاں باد جرا کے جواب میں بتایا کہ آپ کے مقتول کے کمرے سے نکلنے اور ملزم کے داخل ہونے کے درمیان کوئی شخص چمن شاہ سے ملنے حجرے میں نہیں گیا تھا۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل درست، اس نے بڑے وثوق سے کہا۔ میں چند لمحات تک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اس نے خاصا گہرا اور موٹا دھاری دار سرما لگا رکھا تھا۔ اس شخص کی عیار اور مکار آنکھوں میں مجھے کئی رنگ کے تاثرات نظر آئے۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، مسٹر انیک استغاثہ کے معزز گواہ اور آپ کے آستانے کے سابق خدمتگار جمشید نے اپنے بیان میں اور ازاں بعد میری جرح کے جواب میں مجھے بتایا تھا کہ وہ مقتول کے جھوٹے برتن سمیٹنے کے بعد کھانا لینے گیا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ کھانا جو آپ تینوں یعنی آپ، نازیہ اور خود جمشید نے کھایا تھا۔ تو وہ خاصی بلند آواز میں بولا، اس کے لہجے سے الجھن مترشق تھی۔ تو یہ کہ میں نے دانستہ جملہ دھورا چھوڑا اور معنی خیز انداز میں وکیل استغاثہ کو دیکھا۔ وہ بھی مجھے تذبذب میں نظر آیا۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ملزم 2 بجے آستانے پر پہنچا تھا اور آپ کے حکم پر وہ فوراً ہی مقتول کے کمرے میں چلا گیا۔ ملزم کے بیان کے مطابق مقتول اسے کمرے میں نظر نہ آیا تو وہ وہاں 15 منٹ بیٹھنے کے بعد واپس باہر آ گیا۔ آپ نے یہ فرض کر لیا کہ مقتول اپنے ریسٹ روم میں کیلولا فرما رہا ہوگا۔ میں اس طرح قدم بقدم آگے بڑھ رہا تھا کہ انیک میرے مقصد کو سمجھنے سے قاصر نظر آتا تھا۔ اس نے متذبذب انداز میں کہا، ظاہر ہے جب شاہ جی دفتری حصے میں نہیں تھے تو پھر وہ ریسٹ روم میں ہی ہوتے۔ میں نے جو کچھ فرض کیا اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ مجھے بھی آپ کے فرض کرنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، میں دراصل کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں۔
وکیل استغاثہ کی الجھن میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ گواہ نے جب سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھنے پر اکتفا کیا تو میں نے اپنی بات کی وضاحت میں کہا، انیک صاحب، میرا موکل 2 بجے مقتول کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور 2:15 بجے باہر آ جاتا ہے۔ اس نے مذکورہ 15 منٹ مقتول کے کمرے میں گزارے، جس کی بنا پر استغاثہ سے چمن شاہ کا قاتل گردان رہا ہے۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جب مقتول نے آپ کو ملزم کے بارے میں ملنے کے لیے کہا تو آپ کے مطابق وہ کھانا تناول فرما رہا تھا۔ اس کے بعد آپ اس کے کمرے سے باہر آ گئے، پھر آپ کمرے میں نہیں گئے۔ جمشید نے بیان دیا ہے کہ مقتول کے جھوٹے برتن اٹھانے کے بعد اپنے لیے کھانا لینے گیا تھا۔ ان حقائق سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے بعد وہ مقتول کے کمرے میں داخل ہوا تھا، لیکن آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے خروج اور ملزم کے دخول کے درمیان کوئی بندہ بشر چمن شاہ کے حجرے میں نہیں گیا۔ آپ کے بیان کو کس طرح درست مانا جائے؟ اس کے چہرے پر گھبراہٹ نمودار ہوئی۔ میں نے بات ہی ایسی کر دی تھی کہ اس کے دماغ کی چولیں ہل گئی ہوں گی۔ اب تک استغاثہ اور استغاثہ کے گواہوں کا زور اسی بات پر تھا کہ انیک کے بعد اور شاکر سے پہلے چمن شاہ کے کمرے میں کوئی نہیں گیا، لیکن میرے انکشاف نے پاسا پلٹ دیا۔ چمن شاہ لگ بھگ 1:30 بجے کھانا کھاتا تھا اور جمشید اس کے برتن سمیٹنے کے بعد کم و بیش 2 بجے اپنے لیے کھانا لینے گیا تھا۔ اس سے واضح تھا کہ جمشید انیک کے بعد مقتول کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کوئی اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ انیک کے لیے فرار کی کوئی راہ باقی نہ رہی تو وہ گڑبڑاتے ہوئے لہجے میں بولا، جمشید نے یقیناً غلط بیانی سے کام لیا ہوگا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، کیا جمشید استعمال شدہ برتن اٹھانے مقتول کے کمرے میں نہیں گیا تھا؟ نہیں گیا ہوگا، وہ بے نیازی سے بولا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے تیز آواز میں کہا، ہاں یا نہ میں جواب دے۔ جمشید جھوٹے برتن اٹھانے مقتول کے کمرے میں گیا تھا یا نہیں؟ وہ ہکلایا، اب مجھے اچھی طرح یاد نہیں، اس واقعے کو کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ وہ واضح طور پر جان چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جج ناگوار نظر سے گواہ کو دیکھنے لگا۔ میں نے ایک نیا وار کرتے ہوئے کہا، نیک صاحب، کیا آپ کسی مصلحت یا اپنے مفاد کے لیے جمشید کی پردہ پوشی کر رہے ہیں؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ گڑبڑا کر بولا۔ بات تو ایسی ہی نظر آ رہی ہے، میں نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا۔ گواہ کا بیان ہے وہ مقتول کے جھوٹے برتن اٹھانے کمرے میں گیا تھا اور آپ اس بات کو تسلیم کرنے سے گریزاں نظر آ رہے ہیں۔ اس سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کسی وجہ سے جمشید کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر پہلے دعویٰ فرما چکے ہیں کہ آپ کی نظر بچا کر کوئی شخص مقتول کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر جمشید آپ کو کیسے نظر نہ آیا؟ آپ دونوں استغاثہ کے گواہ ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے بیان میں اتنا تضاد نظر آئے گا تو استغاثہ کی صحت مشکوک ہو جائے گی۔ آپ بتائیں، آپ کیا کہتے ہیں بیچ اس مسئلے کے؟ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوں۔ وہ ہتھیلی کی پشت سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا، یہی ہو سکتا ہے، جمشید نے جھوٹے برتن اٹھائے ہوں، لیکن یہ بات میرے ذہن سے اتر گئی ہو۔ اس کے لولے لنگڑے جواب پر جج نے ناپسندیدہ نظر سے اسے دیکھا اور غصیلے لہجے میں کہا، یہ عدالت کا کمرہ ہے، یہاں آنے سے پہلے اپنے ذہن کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ واضح طور پر بتاؤ کہ وکیل صاحب کے سوال کا جواب کیا ہے؟ جج کی ڈانٹ نے اسے بکھلا دیا۔ وہ وکیل استغاثہ کی طرف دیکھنے کے بعد بولا، میرا خیال ہے جمشید نے شاہ جی کے کمرے سے برتن اٹھائے تھے، اس کے بعد ہی وہ اپنا کھانا لینے گیا تھا اور اسی وقت ملزم آستانے میں داخل ہوا تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یعنی 2 بجے دوپہر۔ اس کی تن فن کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ بولا، ہاں ملزم 2 بجے وہاں پہنچا تھا۔ اس کا مطلب ہے ملزم سے پہلے اور آپ کے بعد جمشید مقتول کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا، پھر قتل کی اس واردات میں قاتل کی حیثیت سے میرے موکل کا ہی نام کیوں شامل ہے؟ جمشید پر کیوں شک نہیں کیا گیا؟ اس نے کہا، وہ دراصل ملزم کے بیگ میں سے آلہ قتل برآمد ہوا تھا اور اس بیگ کی جانب پولیس کی توجہ بھی آپ ہی نے دلوائی تھی۔ میرے انداز میں اتنی جارحیت تھی کہ وہ انکار نہ کر سکا۔ ہاں، میں نے پولیس کو مشورہ دیا تھا کہ وہ ملزم کے بیگ کی تلاشی لے، لیکن کیوں؟ آخر کیوں؟ میں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ ملزم اور استغاثہ کا گواہ جمشید ایک جیسی پوزیشن میں تھے، پھر جمشید کے سامان کی تلاشی کیوں نہیں لی گئی؟ وہ بات یہ ہے کہ ملزم موقع پر موجود نہیں تھا، اس لیے یہ سوچا گیا کہ قتل اس نے کیا ہوگا۔ وہ کمزور سا دفاع کرتے ہوئے بولا، جبکہ جمشید ہر قدم پر ساتھ تھا، اس لیے اس کی طرف دھیان نہیں گیا۔ آپ کی یہ وضاحت بے جان اور بودی ہے۔ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا، اور آپ کو یہ زیب بھی نہیں دیتا کہ میرے موکل کو ملزم کہیں، آپ یہ رعایت کیوں برت رہے ہیں؟ میری بات کے اختتام پر جج نے مجھ سے پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بیگ صاحب؟ میں نے کہا، جناب عالی، میں اس مقدمے کی ابتدائی سماعت کی جانب معزز عدالت کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، جناب عالی، واقعات کے مطابق پولیس جب جائے وقوع پر پہنچی، وہاں کا جائزہ لیا تو استغاثہ کے گواہ انیک نے بڑے وثوق سے نے بتایا تھا کہ چمن شاہ کو شاکر علی نے قتل کیا ہے۔ استغاثہ کے ایک دوسرے گواہ جمشید کے بیان میں یہ بات شامل ہے۔ اتنے وثوق سے تو وہ شخص کہہ سکتا ہے جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے دیکھا ہو، اور ایسا شخص قاتل کے لیے ملزم کا لفظ استعمال نہیں کرتا۔ عینی شاہد کو اس کے مجرم ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ جج نے گواہ انیک سے پوچھا، آپ نے کس بنا پر پولیس کو بتایا کہ چمن شاہ کو ملزم نے قتل کیا ہے؟ وہ میری اور جج کی ڈانٹ پھٹکار سے بری طرح ہراساں ہو چکا تھا۔
جب اسے کوئی جواب نہ بن پڑا تو کہنے لگا، حالات و واقعات اس جانب اشارہ کر رہے تھے، ورنہ میرے پاس اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں۔ گویا آپ اپنے دعوے سے دستکش ہو رہے ہیں؟ میں نے تیکھے لہجے میں کہا۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ میں نے چڑھائی جاری رکھی اور آپ ہی کے ایما پر پولیس نے ملزم کے بیگ کی تلاشی لی، جہاں سے سائلنسر لگا ریوالور برآمد ہوا۔ یہ ریوالور ملزم کے بیگ میں کس نے رکھا تھا؟ مجھے کیا معلوم جناب، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا۔ آپ نے یا جمشید نے؟ میرے لہجے کی سختی برقرار رہی۔ مجھے کیا ضرورت پڑی تھی ریوالور کو اس کے بیگ میں رکھنے کی؟ وہ نئی آواز میں بولا۔ یہ تو اسی شخص کی حرکت ہوگی جس نے شاہ جی کو قتل کیا ہوگا۔ گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، میں نے ڈرامائی لہجے میں کہا، آلہ قتل کو جمشید نے میرے موکل کے بیگ میں رکھا تھا اور وہی چمن شاہ کا قاتل ہے؟ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، وہ ہکلایا۔ میں نے کہا، انیک صاحب، چمن شاہ کے قتل والے واقعے کے فوراً بعد آپ نے جمشید کو نوکری سے نکال دیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ بس نکال دیا نوکری سے؟ اس کے لیے وجہ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ میں نے اچانک پوچھا، مجھے پتا چلا ہے کہ آج کل میڈم نادرہ باقاعدگی کے ساتھ آستانے پر آ رہی ہیں اور وہاں کچھ خاص قسم کی میٹنگز ہو رہی ہیں۔ اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے؟ کوئی نہیں، میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اگر یہ میٹنگز آپ کے اور میڈم کے درمیان ہو رہی ہیں، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ دونوں کے علاوہ ان میٹنگز میں ایک اور شخص بھی شامل ہوتا ہے، میانے قد اور چھوٹی چھوٹی داڑھی والا۔ ناظرین نے بتایا تھا کہ باہر کا وہ آدمی چھوٹی داڑھی والا ایک آدھ میٹنگ میں شریک ہوا تھا، لیکن میں نے انیک کی زبان کھلوانے کے لیے اس کی مستقل شمولیت کو ظاہر کیا تھا اور میرا یہ حربہ کامیاب رہا۔ میری بات پوری ہوتے ہی وہ ہڑبڑائے ہوئے انداز میں بولا، میں کبیر شاہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے کسی شخص کا نام نہیں لیا، صرف چھوٹی داڑھی والے آدمی کا ذکر کیا تھا۔ میں نے اپنے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، اچھا ہوا آپ نے اس شخص کا نام بھی بتا دیا۔ وہ ہراساں نظر سے وکیل استغاثہ کو تکنے لگا۔ ان میٹنگز کے بارے میں آپ کچھ نہیں بتائیں گے؟ میں نے کہا نا، وہ لرزتی ہوئی آواز میں گویا ہوا، میں نہیں جانتا، کچھ نہیں چاہتا، کچھ نہیں جانتا، نہ کبیر شاہ کو اور نہ ہی آستانے پر ہونے والی میٹنگز کو۔ بات کے اختتام پر وہ کٹہرے کی دیوار پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ میڈم نادرہ بڑی بن ٹھن کر عدالت پہنچی تھی۔ وہ استغاثہ کی آخری گواہ اور اس کیس کی مدعی بھی تھی۔ اس نے نہایت ہی تحمل و اعتماد کے ساتھ اپنا مختصر بیان ریکارڈ کروایا۔ اس کی تیاری کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ تازہ تازہ بیوہ ہوئی ہے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ کسی ورائٹی شو میں شرکت کے لیے وہاں آئی ہے۔ وہ بلا شبہ ایک حسین و جمیل اور پرکشش عورت تھی۔ اس کے حسن میں ایک عجیب سا روب داب تھا، اس سے نظر ملانے والا فوراً تسخیر ہو جاتا۔ اس کا بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل استغاثہ نے مختصر سی جرا کے بعد میدان میرے لیے خالی چھوڑ دیا۔ نادرہ سے وہی سوالات ہوئے جو میں نے اس سے پہلے جمشید، انکوائری آفیسر، سب انسپیکٹر اور مقتول کے اسسٹنٹ انیک سے کر رہا تھا۔ وہ جس حد تک اس کیس میں ان نظر آتی تھی، اس کے پیش نظر اس کے جوابات سے کوئی اہم یا خاص بات سامنے نہ آئی۔ آخر میں نے اس سے خفیہ میٹنگز کے بارے میں استفسار کیا تو اس نے نہایت ہی سادگی سے مجھے بتایا، وکیل صاحب، یہ میٹنگز نہ تو خفیہ ہیں اور نہ ہی خطرناک۔ پتہ نہیں خواہ اس معاملے کو اتنا کیوں بڑھا دیا گیا ہے۔ اصل بات کیا ہے، آپ معزز عدالت کے سامنے بیان کریں۔ میں نے کہا، داڑھی والا وہ میانہ قد شخص کہیں وہی کبیر شاہ تو نہیں جو کبھی آپ کے شوہر کے ساتھ مل کر ریلوے کالونی والا آستانہ چلاتا تھا؟ جی ہاں، یہ وہی شخص ہے جو بعد میں علیحدہ ہو کر PIB میں آستانہ بنا بیٹھا تھا۔ اس نے معتدل لہجے میں جواب دیا، سچی بات تو یہ ہے کہ یہ آستانے کا کاروبار میرے بس کا نہیں۔ اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ موجود ہے۔ میں نے کبیر شاہ سے اس لیے رابطہ کیا اور پھر ہماری میٹنگز ہونے لگی کہ وہی چمن شاہ کا یہ چلتا ہوا کاروبار خرید لے۔ مجھے پتا چلا کہ وہ PIB والے آستانے پر بیٹھا مکھیاں مارتا رہتا ہے۔ یہ کام انہی لوگوں کے بس کا ہے۔ میں اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی۔ نادرہ بیگم کی وضاحت نے انیک کو مزید دروغگو ثابت کر دیا۔ وہ شخص ہر حوالے سے مشکوک ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے نادرہ بیگم سے پوچھا، اگر یہ معاملہ اتنا ہی سادہ اور صاف ہے تو پھر انیک نے اس سلسلے میں جھوٹ کیوں بولا؟ یہ تو اسی سے پوچھیں۔ وہ بے تنائی سے بولی، انسان اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ یہ شخص تو مجھے ایک آنکھ اچھا نہیں لگتا۔ چمن شاہ کی زندگی میں تو یہ منحوس سے چونا لگاتا ہی رہا ہے۔ اب اس کی یہ کوشش ہے کہ میں آستانہ اس کے حوالے کر دوں۔ وہ قسطوں میں میری مطلوبہ رقم مجھے لوٹا دے گا، لیکن میں نے کبیر شاہ کے حق میں ہی فیصلہ کیا ہے۔ کبیر شاہ کے جو بھی اختلافات تھے چمن شاہ کے ساتھ تھے۔ اس موقع پر اس کے برے حالات میں اگر اسے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو میں اس کی کوشش ضرور کروں گی۔ جج نے دلائل کے لیے تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ استغاثہ کے تمام گواہ بھگت چکے تھے۔ کیس اب آخری مراحل میں دائر ہو چکا تھا۔ مجھے امید تھی کہ آئندہ پیشی پر میں اپنے موکل کو باعزت بری کروا لوں گا۔ جج نے آئندہ پیشی کی تاریخ ایک ہفتے بعد کی دی تھی، لیکن اگلے ہی روز کے اخبارات میں ایک ایسی سنسنی خیز خبر چھپی جس نے اس کیس سے متعلق ہر شخص کو چونکا دیا۔ گزشتہ رات انیک نے نادرہ بیگم کو قتل کر دیا تھا۔ موت کے منہ میں جانے سے پہلے نادرہ نے پولیس کو فون کر کے قاتل کی نشاندہی کر دی تھی۔ پولیس نے پہلی فرصت میں انیک کو گرفتار کر لیا۔ اس نے پولیس کی گرفت میں آنے کے بعد نہ صرف نادرہ بلکہ چمن شاہ کے قتل کا اقرار بھی کیا۔ اس نے پولیس کو جو بیان دیا وہ بہت ہولناک اور عبرت انگیز تھا۔ انیک کے مطابق اس نے نادرہ کے اماں پر چمن شاہ کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔
نادرہ نے اسے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ یہ کارنامہ انجام دے دے تو اسے شادی کر لے گی۔ انیک نے عورت اور دولت کے لالچ میں میڈم کی بات مان لی اور قربانی کا بکرا میرے موکل کو بنا دیا، لیکن کام نکل جانے کے بعد میڈم نے اس کی طرف سے آنکھیں پھیر لی اور سارا کاروبار کبیشہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ انیک نے بڑے واشگاف الفاظ میں یہ بھی کہا کہ میڈم پہلے ہی کبیشہ سے ملوث تھی، اس نے اپنے شوہر کو راہ سے ہٹانے کے لیے اسے استعمال کیا اور بعد از وقت جو بھی کہا جائے اس کی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ پولیس کا کام نہایت ہی آسان ہو گیا، انہوں نے 2 قتل کے اقراری مجرم کو فٹ کر دیا۔ یہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں کہ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو باعزت بری کر دیا۔